باتوں اور اپنی سرگرمیوں، اپنی ادبی ذوق اور اپنی تعلیم، اسپورٹس، ان سب حوالوں سے بہت آگے تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں مسائل بڑھتے چلے گئے ہیں، اور اس وقت اس شہر کی صورتحال ایسی ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ اس پہ بار بار لکھتے ہیں کہ جب کوئی اسٹریٹ کرائم ہوتے ہیں، نوجوانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ماؤں بہنوں سے زیور چھین لیے جاتے ہیں، اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، بارش آ جائے تو لوگ ڈوبنے لگتے ہیں، پولیس کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور پھر اگر مردم شماری ہو تو اس میں ہمیں کاؤنٹ پورا نہیں کیا جاتا۔ جو بنیادی طور پر ہماری ضرورت ہے کہ یہاں لوکل باڈیز کا، بلدیات کا بہت بہترین نظام موجود نہیں ہے۔ ایسی ساری صورتحال میں شہری وجہ طور سے یہ کہتے ہیں کہ یہ شہر لاوارث ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور پاکستان میں بڑی بڑی جماعتیں، پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں، لیکن کسی کے ایجنڈے پر کراچی نہیں ہے، بلکہ اس ملک میں 33-34 سال تو براہ راست ماشاء اللہ رہا ہے، اور باقی وقت میں بھی اس کے زیر اثر ہی لوگ رہتے ہیں۔ تو چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے سیاستدان ہو، کوئی بھی اس شہر کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے اس شہر میں تعلیم کا بحران ہے، اس شہر میں بہت بنیادی نوعیت کے مسائل ہیں جو کوئی ایڈریس نہیں کرتا۔ ہمارے اس شہر نے کچھ تجربات کیے اور اس کے نتیجے میں ہم بہت پیچھے کی طرف چلے گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو مل کر، متحد ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ابھی حالیہ جو بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو منعقد ہوئے، اس میں آپ نے ہمیں بہت بھرپور طریقے سے کامیاب کیا، ووٹ دیے، جماعت اسلامی کو سپورٹ کی، اور اس میں ہماری مائیں بہنیں بھی تھیں، ہمارے نوجوان بھی تھے، ہمارے بزرگ بھی تھے، اور سب نے مل کر اس کیمپین کو چلایا، اور اس کے نتیجے میں کراچی میں جماعت اسلامی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے۔ بہت بدقسمتی ہے کہ ہماری حکومت کی طرف سے تقریباً اب 3.5 مہینے ہو گئے ہیں، 3.25 مہینے، پروسیس آگے نہیں بڑھ رہا، الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، اور اس کے نتیجے میں شہر اس وقت بھی میئر سے محروم رکھا گیا ہے، اور جو شکست تھی حکومتی پارٹیوں کی، اس کو انہوں نے زبردستی اپنی فتح میں بدلنے کے لیے نتیجوں کو تبدیل کیا، ووٹوں پہ قبضہ کیا، اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ جماعت اسلامی نے سمجھوتا نہیں کیا، اور ہم آپ کے دیے گئے ایک ایک ووٹ کا تحفظ کر رہے ہیں، اور جتنی بھی آپ نے نشستیں دی ہیں اور مینڈیٹ دیا ہے انشاءاللہ تعالی، اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی ہی انشاءاللہ اس کا ہی میئر اس شہر میں آئے گا۔ اگر حکومت اس کو سیدھی طریقے سے مانتی ہے تو مان لے، نہیں مانتی تو ناک رگڑ کر اگر منوانا ہے تو بھی انشاءاللہ میئر جماعت اسلامی کا بنے گا۔ اور ایک مرتبہ پھر اس شہر میں تعمیر و ترقی کا سفر شروع ہوگا۔ میں بھی یہاں سے آ رہا تھا، یہ علاقے ظاہر ہمارے دیکھے بھالے ہیں، میں خود نورتان آباد بلاک اے میں رہتا ہوں، اور ان گلیوں میں، محلوں میں چلنا پھرنا ہوتا ہے۔ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور یہ وہ سڑکیں ابھی جو اندر کی سڑکیں ہیں، یہ 1 سال بھی نہیں ہوا کہ ان پر پیچ ورکنگ ہوئی ہے، ان کو بنایا گیا ہے۔ کبھی کسی M&A فنڈ سے بنائی جاتی ہیں، کبھی MPA فنڈ سے بنائی جاتی ہیں، کبھی جو ورلڈ بینک کا پیسہ ہوتا ہے اس سے پیچ ورکنگ ہوتی ہے، لیکن یہ چند مہینے بھی یہ سڑکیں نہیں نکال پاتی۔ سیوریج کا برا حال ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ نارتھ ناظم آباد جیسا ویل پلانڈ علاقہ جو پورے پاکستان میں اپنا ایک ممتاز مقام رکھتا تھا، ناظم آباد جیسا علاقہ اور نارتھ کراچی، تو یہ پورا فیڈرل ایریا، یہ سارے علاقے اپنی ایک شناخت رکھتے تھے، لیکن ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ پھر تعمیر و ترقی کا یہ سفر شروع ہونا ہے، اور جس طرح نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ایک ایک سڑک، ایک ایک گلی، جس کو ہم گندی گلی کہتے ہیں، وہ بھی صاف تھی، اور اس کی CC فلورنگ ہوئی تھی، لائٹیں لگی ہوئی تھی، گرین بیلٹس بنی تھی، پارکس آباد ہوئے تھے، اور نارتھ ناظم آباد کے لوگ کم از کم اور ناظم آباد کے لوگ یہ شکایت نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا ہے جو بہت بڑے پیمانے پر موجود رہ گیا ہے۔ سب حل کیے تھے 4 سال کی مختصر مدت میں الحمدللہ، اور اگر یہ موقع ہمیں ملتا تو ہم بہت بڑے بڑے پروجیکٹس لے کر چل رہے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں
شبخون مارا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ مسائل ہمارے حل نہیں ہوتے۔ بہرحال اب اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک آخری مرحلے میں بلدیاتی فیز کے داخل ہو گئے ہیں۔ 7 مئی کو 11 یونیورسٹیز جو رہ گئی تھی اس کا ضمنی انتخاب ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پروسیس ہوگا اور اس شہر میں جماعت اسلامی کا میئر بنے گا۔ حکومت پوری جان لگا رہی ہے، پوری کوشش کر رہی ہے، ہر محاذ سے ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر 6 سیٹوں پہ قبضہ کر کے ان کا اپنی مرضی کا نتیجہ ظاہر کیا۔ ہم نے ہائی کورٹ اسلام آباد میں جا کر اسٹے لیا، اور اب انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ریکاؤنٹنگ کے کالعدم قرار دیا ہے۔ یہ آپ کے مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے ہم یہ سارے کام الحمدللہ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت پڑے گی۔ یہ سارے ٹاؤنز جو ہیں، نارتھ نازم آباد ٹاؤن، فیڈرل ایریا، نئی کراچی، یہ ہم سارے کے سارے، لیاقت آباد، یہ پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل ہم نے سویپ کیا ہے آپ کے تعاون سے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان علاقوں میں ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کریں۔ جس دن ہمارے QC چیئرمین، وائس چیئرمین حلف لیں گے، ابھی بھی کام شروع کر دیا ہے انہوں نے، لیکن جس دن یہ حلف لیں گے اور ہمارے ٹاؤن انشاءاللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کے تو 100% یہاں جیت جائیں گے انشاءاللہ، تو اس پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل کو ہمیں بلڈ کرنا ہے، ری بلڈ کرنا ہے۔ ہمیں اپنے اسکولوں کو آباد کرنا ہے۔ KMC کے 800 اسکول ہیں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تعلیم کی صورتحال یہ کہ یہ وہی سرکاری اسکول جس میں پڑھ کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے لوگ آگے بڑھے، آج کوئی بھی اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں داخل نہیں کرانا چاہتے، اس لیے کہ تباہ کر دیا ہے۔ ہم ان کا ریوائیول کریں گے انشاءاللہ، آپ کے ساتھ مل کر کریں گے، اور کراچی میں جو 800-900 KMC کے اسکول ہیں اس کو انشاءاللہ ماڈل اسکول بنائیں گے، تاکہ مڈل کلاس لوگ بھی فخر کے ساتھ اپنے بچوں کو یہاں پر داخل کرا سکیں۔ یہ ہمارا بہت بڑا ہدف ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم IT اسکل دیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ الخدمت کے تحت اس وقت ہم 10,000 بچوں اور بچیوں کو بیک وقت اس وقت تعلیم دے رہے ہیں، IT کے فری IT کورسز کروا رہے ہیں۔ 7 کورسز ہیں، اور یہ وہ کورسز ہیں جن کو انشاءاللہ یہ 6 مہینے میں جب مکمل کریں گے ہمارے بچے اور بچیاں، تو ان کی جابز کا ارینجمنٹ بھی کر رہے ہیں، اور یہ فری لانس بھی کام کریں گے، اور ہر 2 مہینے میں ہم اس میں 10,000 بچے اور بچیوں کو ایڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ جب ہم الخدمت کے تحت اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں، تو جب ہمارے پاس میئر ہوگا اور ٹاؤن کے چیئرمین ہوں گے، تو چاہے ہمارے اختیار میں ہو یا نہ ہو، انشاءاللہ ہم اپنے اس پورٹ فولیو کو، اس پوزیشن کو استعمال کر کے اس شہر کو لیڈنگ IT سٹی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیں، یہاں ان کو ملازمتیں نہیں ملتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت مردم شماری کا بڑا سنگین مسئلہ ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے اس کے لیے ایک کیمپین جو ہے وہ بنائی ہے۔ ہم 30 اپریل کو ایک بہت بڑا مارچ کر رہے ہیں اس ظلم کے خلاف کہ اس شہر کی آبادی کو آدھے سے بھی کم شو کیا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے کیا زیادتی ہو رہی ہے؟ زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ کراچی کی آبادی میں تو صرف 2.5% اضافہ انہوں نے شو کیا ہے اب تک، لیکن لاڑکانہ ڈویژن کی آبادی میں 25% اضافہ شو کر دیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں جو ہماری سیٹیں ہیں صوبائی اسمبلی کی وہ بھی کم ہوں گی، ہماری نوکریاں بھی نوجوانوں کے لیے کم ہو جائیں گی جو پہلے ہی ناپید ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وسائل پہ بھی قبضہ ہوگا۔ اور جب ہماری گنتی پوری نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں جو جاگیردار اور وڈیرے ہیں وہ اپنے رورل ایریاز میں، وہ تو ویسے ہی ظلم کا ایک نظام ہے جس میں ہاریوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو پیس کر دبا کر یہ وڈیرے اسمبلی میں بیٹھتے ہیں اور ہمارے کلیجے پر مونگ ڈلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کراچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا۔ آپ میری مائیں بہنیں یہاں پر موجود ہیں، میرے بزرگ اور نوجوان موجود ہیں، اس چیلنج کو قبول کریں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس جعلی مردم شماری کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے اور ان کو بالکل ایکسپوز کر دیں گے۔ جہاں جہاں پر یہ کام نہیں ہوا مردم شماری کا، آپ جماعت اسلامی کا جو سینسس سیل ہے اس پورٹل پہ بھی جائیں، ہمارے ورکرز بھی آپ کے پاس آئیں گے، اس کیمپین کو بھی آپ چلائیں، سوشل میڈیا پہ بھی آواز بلند کریں اور ان کو بری طرح سے فیل کر دیں، ان کو ناکام کر دیں کہ یہ ہمیں 1.5 کروڑ یا 2.25 کروڑ، اور کچھ پارٹیوں سے پہلے کی طرح یہ ایک مکمکہ کر رہے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح کوئی 2 کروڑ 10 لاکھ وغیرہ پہ لے جائیں اور بڑا کریڈٹ دے دیں کہ دیکھو فلاں پارٹی نے یہ کام کیا ہے، ان پارٹیوں کو جوڑ توڑ کر کے اکٹھا کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، تو ظاہر ہے ان کے ذریعے سے ہمیں بیوقوف بنانے کا ایک اور کام کیا جائے گا۔ یہ آپ نے اس کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کرنا۔ ہم 3 سے 3.5 کروڑ ہیں، ہماری ایک ایک ماں بہن کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں اور بزرگوں کو سب کو گنا جائے گا، تاکہ اس کے نتیجے میں ہمیں وسائل ملے،
ہمیں نمائندگی ملے اور روزگار ملے، اور اس کے نتیجے میں کراچی سے سندھ کا وزیر اعلیٰ بنے، کراچی سے سندھ کا وزیر اعلیٰ بنے گا انشاءاللہ تو وڈیروں کو شکست ہوگی، جاگیرداروں کو شکست ہوگی، ان لوگوں کو شکست ہوگی جو ہمارا استحصال کر رہے ہیں، خون چوس رہے ہیں۔ انہوں نے برباد کر دیا پورے سندھ کو۔ آپ جائیں انٹیریئر میں تعلیم کا حال دیکھیں، وہاں پر لوگوں کو بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، صرف ایک کام کرتے ہیں، رشوت دے کر نوکریاں دلواتے ہیں انٹیریئر سندھ کے لوگوں کو، اور نوکریاں اس لیے دلواتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے رشوت اور کرپشن کا نظام چلائیں، انہیں اپلفٹ نہیں کرتے، ان کو آگے نہیں بڑھاتے۔ اس کے لیے تو انہوں نے کوٹا سسٹم رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اس چیلنج کو قبول کریں اور اپنی گنتی پوری کروائیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم لڑیں گے اس کے لیے، جد و جہد کریں گے، اور ہم رجسٹر بھی کروائیں گے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں خاص طور پر انہوں نے پچھلی مردم شماری میں بھی ہمیں کم کیا تھا، اور ابھی بھی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی کا دل ہے، اور یہ بیدار ہوتا ہے تو سب پورا کراچی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں اپنا رول پلے کریں۔ آپ کتنے گھروں میں خانہ شماری نہیں ہوئی، ایک فلیٹ میں آتے اوپر تک کہیں نہیں پہنچتے، آبادیوں کے ایک پورشن میں لوگ رہتے ہیں، ایک گھر پہ نشان لگایا باقی چلے گئے، گننے کے لیے نہیں آئے۔ سب کی گنتی کرانی ہے، جو جہاں رہتا ہے وہ گنا جائے گا، یہ ہمارا حق ہے۔ ورنہ ہمارے جو لوگ یہاں رہتے ہیں اس شہر میں، تقریباً 1.5 کروڑ سے زائد لوگ ایسے ہیں جو رہتے یہاں ہیں 30 سال 20 سال 40 سال سے، لیکن کاؤنٹ وہ کے پی میں ہو رہے ہیں، کاؤنٹ وہ پنجاب میں ہو رہے ہیں، کاؤنٹ وہ آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں۔ جو جتنی آبادی وہاں ہوتی ہے اس سب کو گنا جائے، لیکن جو کوئی بھی فرد یہاں پر رہتا ہے اور اس کا انفراسٹرکچر یوز کرتا ہے اور یہاں کام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو یہ اس کا بھی حق ہے اور اس شہر کا بھی حق ہے کہ اس کو یہاں کاؤنٹ کیا جائے۔ ان کی جب ہماری 50 لاکھ کے قریب کے پی کے میں کاؤنٹ ہوگی تو ہمارے جو مسائل ہیں وہ کے پی کے کو ملیں گے آبادی کی بنیاد پر۔ جو کوٹا سسٹم وفاقی ملازمتوں میں ہے وہ ادھر چلا جائے گا، پنجاب میں چلا جائے گا، ہمارا حق مارا جائے گا۔ تو اس میں کوئی لسانیت نہیں ہے، کوئی تعصب نہیں ہے، کسی زبان کا بولنے والا بھی فرد یہاں پر رہتا ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو کاؤنٹ بھی کیا جائے، اور یہاں جو پرمننٹ ریزیڈنٹ ہیں ان کو یہاں پر روزگار ملے۔ ان ساری سرکاری جابز میں ہمارے کراچی کے نوجوانوں کا حق ہے۔ دنیا بھر میں پولیس کے مقامی لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے، یہاں 90% بھرتیاں مقامی نہیں ہوتی۔ دنیا بھر میں آپ چلے جائیں سندھ سیکریٹریٹ، آپ کو کراچی کے لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ تو ظاہر ہے اس پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ ماضی میں لوگوں نے اس طرح کی چیزیں ایکسپلائٹ کی، لیکن سودے بازی کی، وڈیروں کا ہاتھوں کراچی کے مینڈیٹ کو بیچا۔ اب یہ سلسلہ ختم ہوگا انشاءاللہ۔ ہم شہر کی آواز بنیں گے، ہم آپ کا مقدمہ لڑیں گے، آپ ہماری پشت پر کھڑے ہوں، آپ ہمیں سپورٹ کریں، انشاءاللہ بھی یہ شہر آگے بڑھے گا، اور جب یہ شہر آگے بڑھے گا تو یہ ملک آگے بڑھے گا۔ اس وقت جو معیشت کا بحران ہے اس سب کے باوجود آدھی معیشت یہ ملک چلاتا ہے۔ پورا ملک کا ٹیکس ایک طرف، کراچی کا ٹیکس ایک طرف، پورے ملک کی ایکسپورٹ ایک طرف، کراچی کی ایکسپورٹ ایک طرف۔ 67% ریونیو ہم دیتے ہیں، لیکن ہم سب کچھ دیتے ہیں، ہماری گنتی بھی پوری نہیں کرو، ہمارے بچوں کو روزگار نہیں دو، ہماری سڑکیں نہ بناؤ، ہمیں پانی نہ دو، ہمیں پراپر ٹرانسپورٹ کا انتظام نہ کر کے دو، یہ نہیں چلے گا۔ اب ڈیولپمنٹ بھی ہوگی اور آواز بھی بلند ہوگی اور زور سے بلند ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ اس پوری تحریک میں، جو کراچی کے حق کی تحریک ہے، جو در حقیقت پاکستان کے حق کی تحریک ہے، جو در حقیقت پاکستان کو آگے بڑھانے کی تحریک ہے، اس میں آپ ہمارا حصہ بنیں انشاءاللہ۔ ہم اس جد و جہد کو تیز تر کریں گے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ کے انوائٹ کرنے کا بہت شکریہ، آپ کی خدمات پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور عید کے پہلے دن اتنی بڑی تعداد میں فیملیز کو جمع کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، اور میں یہ پورا کریڈٹ جمعیت حکیمان دہلی کو دیتا ہوں کہ آپ پہلے ہی دن اتنا بڑا کام کر لیتے ہیں، اور یہاں ساری فیملیز کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، سب کو آپ لے کر آئیں۔ یہ بچے ہمارے مستقبل ہیں، یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ان کو انشاءاللہ ان کے مستقبل کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے۔ ہم نے تو جو وقت تھا وہ گزار رہے ہیں اور گزار لیا ہے۔ ان بچوں کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ملک سے مایوس ہو جائیں، یہ شہر سے مایوس ہو جائیں یا یہاں سے جانا چاہیں۔ 3.5 کروڑ لوگ یہاں سے سمندر میں نہیں پھینک سکتے ہم، 2.25 کروڑ نوجوانوں کو ہم یہاں سے دھکا نہیں دے سکتے۔ سب امریکہ، جاپان، چائنا، برطانیہ نہیں جا سکیں گے، یہیں رہنا ہے، یہاں پر رہ کر پڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو منوانا ہے۔ تو اس عزم کے ساتھ نکلیں گے تو انشاءاللہ ان وڈیروں اور جاگیرداروں اور ان طالع آزماؤں کو شکست دیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، عید مبارک، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔